السلام علیکم۔ ایک روز حضرت موسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی، خدایا آج مجھے کچھ پوشیدہ اور مخفی امور اور اسرار سے باخبر فرما۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ جاؤ اور فلاں چشمے کے کنارے جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاؤ اور دیکھو اس چشمے کے کنارے کیا واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس چشمے پر پہنچ کر قریب ہی چھپ کر نظارہ کرنے لگے۔ اچانک ایک سوار اس چشمے کے کنارے آ کر رکا۔ اس نے کپڑے اتارے اور چشمے کے پانی میں اتر کر نہانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ چشمے سے نکلا اور اپنا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اپنا تھیلا وہیں بھول گیا جس میں بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بچہ اس چشمے کے کنارے آیا۔ اس نے وہاں پر وہ تھیلا پڑا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اندھا شخص اپنی چھڑی سے راستہ ٹٹولتا وہاں آ پہنچا اور پانی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس موقع پر وہ گھڑ سوار وہاں واپس پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کہیں پر بھی اپنا تھیلا دکھائی نہ دیا۔ اسے اس جگہ پر سوائے اس اندھے شخص کے اور کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اس اندھے سے پوچھا، میرا تھیلا کہاں گیا؟ اندھے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس گھڑ سوار کے پاس ایک برچھی تھی۔ اس نے برچھی کے چند وار کر کے اس اندھے کو قتل کر ڈالا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھ کر خدا کے حضور عرض کی، خدایا یہ کیسا منظر تھا اور اس واقعے میں کیا حکمت تھی کہ وہ تھیلا تو اس بچے نے چرایا تھا، جبکہ وہ بیچارہ اندھا اس کی چوری کے الزام میں قتل ہو گیا۔ آخر اس کا کیا گناہ تھا؟ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس بچے کا باپ ایک مدت تک اس تھیلے کے مالک کے ہاں کام کرتا تھا۔ اس تھیلے میں موجود رقم کے برابر اس کی اجرت اس کے باپ کے ذمے تھی، جو اس نے اس مزدور کو ادا نہ کی۔ آج اس بچے نے، جو اپنے باپ کا وارث ہے، اپنا حق حاصل کر لیا، اور اس اندھے نے جوانی کے عالم میں اس گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، اور آج یہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور اسے اپنے کیے کا انجام مل گیا۔ لہٰذا اس منظر میں جو بھی ہوا وہ عدل اور حکمت کے عین مطابق تھا۔